ایک شخص سفر پر نکلا۔ راستہ میں اس نے کسی جگہ پر ایک خوبصورت کنواں بنا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر خوب پیسہ خرچ کیا گیا ہے، لیکن اس کنواں پر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس کنواں کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ اس گاؤں میں جا کر معلوم کرے۔ اس آدمی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ گاؤں میں جا کر اس کنواں کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتا وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ بالآخر یہ کرتے کرتے اسے ایک ایسے شخص کا علم ہوا جس کی عمر 200 برس تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور ان سے اس کنویں کے متعلق سوال کیا۔ اس ضعیف العمر شخص نے بتایا کہ میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر رکھے۔ زمیندار وہ کھانا بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لڑکی بھی تھی۔ جب زمیندار باہر گیا تو وہ لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار کے باورچی نے اس کے لیے دودھ کا کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ جب زمیندار واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ جب باورچی کھانا رکھ کر چلا گیا تو ایک کالا ناگ اس جگہ پر آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر برتن میں سے دودھ پی کر چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار واپس آیا اور اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تیار کیا ہوا پیالے میں رکھا ہوا دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا، لیکن جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو ہرگز نہ کھائے، مگر زمیندار گونگی کی بات نہ سمجھ سکا اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور زور سے بھونکا اور مسلسل بھونکتا رہا، حتیٰ کہ جوش میں آ کر اس نے اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کی۔ زمیندار کو ان دونوں کی حرکتوں پر بڑا ہی تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلانگ لگائی اور جھپٹا مار کر اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ زمیندار یہ سمجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ سے بےتاب تھا، چنانچہ اپنا پسندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آ کر اس نے کتے کو کوئی چیز اٹھا کر مار دی، لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً اپنا منہ پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ اب زمیندار کو اور بھی حیرانی ہوئی اور اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا پیتے ہی مر گیا۔ اس وقت گونگی نے اشاروں سے زمیندار کو سمجھایا کہ اس دودھ میں ایک کالا ناگ کچھ دودھ پی گیا تھا جس کے زہر کی وجہ سے کتا مر چکا ہے، اور میں خود اور کتا اسی وجہ سے تم کو پینے سے روک رہے تھے۔ جب زمیندار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس کو خوب سرزنش کی کہ کھانا یوں کھلا کیوں رکھا۔ بہرحال اس نے کتے کو اس جگہ پر دفن کیا اور پھر اس کے اوپر کنواں تعمیر کرا دیا۔